جب آپ نیک بیوی سے شادی کریں گے، نکاح کریں گے، تو آپ کو اپنی اولاد کا نیک بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اولاد کو نیک بنانا کب سے شروع کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی شادی سے پہلے ہی اولاد کو نیک بنانے کے بارے میں سوچ لیں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اولاد دنیا میں نہیں آئی، اس کے آنے سے پہلے کیسے کوشش کریں کہ اولاد نیک ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نیک بیوی کو اپنے نکاح میں لائیں، نیک بیوی اپنے لیے چنیں، نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ جب آپ نیک بیوی سے شادی کریں گے، نکاح کریں گے، تو آپ کو اپنی اولاد کا نیک بنانا بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ کی نیک بیوی بھی بچوں کو نیک بنانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور اگر آپ نے نیک بیوی سے شادی نہیں کری، نکاح نہیں کرا، اور آپ کی بیوی بددین آ گئی، تو بددین ماں کا اثر یہ ہوگا کہ بددین ماں زبردستی بچوں سے گناہ کرائے گی، اور بچوں کو اور بچے کے باپ کو بھی گناہ کے کام کے کرنے پر مجبور کر دے گی۔ بہت سی عورتیں بچوں کو اور باپ کو مجبور کر دیتی ہیں جب وہ بددین ہوتی ہیں، کہ اگر ماں دیندار نہیں ہوئی، گھر کے اندر شادی کا موقع ہے، تو ماں اب مجبور کر دے گی ہلدی لگانے کو، ماں مجبور کر دے گی بارات لے جانے کو۔ ماں کی بددینی باپ کو اور بچوں کو مجبور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ غم کے موقع پر بھی بددین عورت ہی کی چلتی ہے، بچوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ تیرا باپ مرا ہے، تجھے تو 40واں کرنا ہی ہے، تجھے 10واں کرنا ہی ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ماں مجبور کر دیتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جو یہ چاہے کہ میری اولاد نیک ہوں، تو سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے نکاح میں نیک بیوی لاؤں، جو میرے بچوں کو نیک بنانے میں میری مدد کرے گی۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے حسب و نسب یعنی خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 4، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دیندار عورت سے شادی کرنے کو لازم پکڑ لو۔ دوستو، اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کیسے کرنی ہے اور کس حد تک کرنی ہے، اس کا جواب اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اگر دنیا کے اندر کسی جگہ پر آگ جل رہی ہو اور وہ آگ ایسی ہو کہ اس کے اندر کوئی جائے گا تو وہ مر جائے گا، اور آپ کا بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہو، تو بتاؤ کیا آپ اپنے بچے کو ایسے ہی سمجھا بجھا کر اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، یا
اس کے لیے اتنے بے چین ہو جائیں گے کہ آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے بجھائیں گے بھی، اور آپ اس کو گودی میں اٹھا کر اس آگ سے دور لے جائیں گے۔ تو جب آپ بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں تو بتائیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو کتنی کوشش کرنی پڑے گی۔ اور جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان باتوں کا حاصل یہ نکلا کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، پوری جی جان لگا دینا ہے، بچوں کے پیچھے اپنی نیندوں کو حرام کر دینا ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہیں، ہر وقت یہی دل کے اندر فکر ہو کہ اولاد نیک ہو جائے، اولاد دیندار ہو جائے، مرتے دم تک یہی کوشش رہے۔ ان ساری کوشش کے باوجود اگر اولاد بگڑ گئی تو اللہ کے یہاں پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ایسی کوشش نہیں کری کہ جیسے دنیاوی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ماں باپ کی بچوں کے بگڑ جانے کی وجہ سے پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پوری کوشش لگا دیں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور بچوں کو نیک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ کی توفیق نصیب۔